أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ سامعین محترم، واجب الاحترام ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل وعلا حاجت روا مشکل کشا پوری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ اللہ رب رحمان دی ذات واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الکل سید الرسل امام اعظم خطیب اعظم رہبر اعظم محسن اعظم قائد اعظم پوری کائنات دے پیشوا مقتدا رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہو۔ دوستوں اور بزرگوں، میں انشاءاللہ الرحمن مختصر وقت دے اندر تہاڈے سامنے چند گزارشات پیش کراں گا۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال تہاڈے سامنے سٹیج تے للکار شاہین شیر ربانی حق و صداقت کی نشانی حضرت مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب تشریف فرمانے انشاءاللہ الرحمن انہاں دا شاندار اور جاندار خطاب ہوئے گا۔ تو میں تو آڈے سامنے صرف حصہ پان واسطے آیا، ویسے بھی کھانسی نے بڑا ستایا، گلے نے بھی کھپایا، جمعہ بھی آج پڑھایا، تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر انہوں چلائی دے۔ تو بہرحال حافظ شاہد قصوری صاحب لمبا سفر کر کے آئے نے، اللہ انہوں دا بیان کرنا قبول فرمائے، علم و عمل اور اخلاص دندر برکتہ عطا فرمائے۔ قاری سلیم صاحب اللہ تعالیٰ انہوں دیا محنتاں قبول فرمائے، اور میرے سارے ساتھی بچے جوان بوڑھے بزرگ سب دا سننا سنانا اللہ قبول فرمائے۔ میرے چھوٹے بھائی نے محمد اشفاق نعت پڑھ رہے سی تو غصے چاہ کے کہہ رہے سی او گونگے ہو بولو نہ بھئی ایسے الفاظ نہ بولیا کرو، اے جڑے بزرگ بیٹھے نے بہت بڑی عمر دینے، انہاں دے واسطے ایسے الفاظ ساڑی جج دینی زبان تے، ٹھیک ہے؟ بزرگ نے جوان نے جڑے تو انہوں سنن آئے نے دین نال پیار رکھ دینے، یہ تے اچھے لوگ نے، اسی اگر گل کرنی انہاں نو کریے جڑے گھر بیٹھے نے سنن ہی نہیں آندے، یہ تے ماشاءاللہ نیک لوگ نے، اللہ انہاں دیا محنتاں قبول فرمائے کہ اپنے بچیاں نو بھی سن لیندے نے، بڑی بات ہے۔ تو بہرحال اشتہار دے ہوتے جو عنوان دیتا ہے نا، عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ معاشرہ افراد دے مجموعے نو کیا جاندہ ہے جڑے مل جل کے ریا کر دیں۔ معاشرہ تنظیم دے ایسے افراد جنہ دے عقائد و نظریات، اقوال و افعال اور اعمال یکساں ہون، اور انہاں دے مفادات اور مقاصد او ایک ہون، انہاں نو کیا جاندہ ہے معاشرہ، اور انہاں دی اصلاح کرنا، کانٹ چھانٹ کرنا، سمجھانا، اس پورے لفظ نو بولیا جاندہ ہے اصلاح معاشرہ۔ بس تھوڑی دیر میں نہ شعر پڑھنے جیتے نہ طرز لاؤنی جے، میں مختصر انشاءاللہ بیان کراں گا، بس تھوڑی جی توجہ رکھنا۔
اصلاح معاشرہ. اللہ تعالیٰ نے انسانیت نو پیدا کیتا ہے, انہاں نو بالکل آوارہ اور شتر بے مہار نہیں چھوڑیا, بلکہ انہاں دی اصلاح دے واسطے, تربیت دے واسطے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے, اور السلسلۃ الصحیحہ دے حوالے دے نال اللہ نے 315 رسول مبعوث فرمائے. السلسلۃ الصحیحہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ دی کتاب ہے, صحیح سند دے نال 315 رسول اللہ نے مبعوث فرمائے, اور 4 کتاباں نازل ہوئیاں, تورات, زبور, انجیل, قرآن مجید, اور سینکڑوں صحائف نازل فرمائے. کیوں نازل فرمائے نے؟ میری اور تہاڈی تربیت دے واسطے. قرآن اعلان کردا ہے, فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تسی سمجھ لیا ہے کہ اسی توانو فضول پیدا کیتا ہے, تسی ساڑی طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ نہیں نہیں نہیں, تسی اللہ کول پلٹ کے جانا ہے, رب العالمین دے کول جا کے حساب و کتاب دینا ہے. آؤ غور کرو نا, سارے نبی آئے نے معاشرے دی اصلاح کر دے ہوئے, آدم علیہ السلام تو لے کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے اصلاح کر دے رہنے. اج اسی اصلاح کیویں کرنی ہے عوام دی؟ اصلاح اویں کرانگے جویں نبی پاک نے کیتی ہے, جویں نبی پاک نے کیتی ہے. نبی پاک دی ٹوٹل عمر ہے 63 برس, 40 برس قبل از نبوت دینے, 23 برس بعد از نبوت دینے. 23 برس دے وچوں پہلے 13 سال مکی زندگی دینے, آخری 10 سال مدنی زندگی دینے. پہلے 13 سال مکہ مکرمہ دے اندر نبی علیہ السلام نے امت دی اصلاح واسطے آقا علیہ السلام نے صرف اور صرف توحید بیان کی, شرک دا رد کیتا ہے, اللہ دی شان بیان کیتی ہے, رب العالمین دی عظمت بیان کیتی ہے, اللہ تعالیٰ دا تعارف کروایا ہے. اسی میں 5 ٹائم اذان ہوندی ہے نا, الفاظ سننے ہیں مؤذن کولوں, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب تو بڑا ہے, اللہ سب تو بڑا ہے. جماعت کروان لگیا امام صاحب, وہ بھی کہندے نے اللہ اکبر, اللہ سب تو بڑا ہے. دن رات آوازاں ساڈے کناں دے وچ گونجدیاں نے. کدی سوچیا ہے وہ رب کتنا بڑا ہے؟ وہ رب کتنا بڑا ہے کدی سوچیا ہے؟ او بھائی سوچیا کرو, وہ رب کتنا بڑا ہے. دعوت دیتی جا رہی ہے اللہ سب سے بڑا ہے. ہن جدو اسی اس چیز تے پہنچنا ہے نا, تو سب تو پہلے اسی مخلوقات نو ویکھاں. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کڑیاں کڑیاں وڈیاں بنائیاں نے. صحابہ اکرام ایک غزوے تے گئے, راشن پانی موک گیا. جس وقت ساحل سمندر تے پہنچے, اللہ نے ایک امبر نامی مچھلی بھیجی. 300 افراد نے, 300 افراد مچھلی آئی. صحابی کہندے نے اسی بیل جنہ گوشت دا ایک ٹکڑا ہوندے نالوں کٹ دے ساں. اتنی بڑی مچھلی. ایک حدیث دے اندر ہے کہ ایک ماں اس دا گوشت کھاندے رہے, دوسری حدیث دے اندر 18 دن گوشت کھاندے رہے, تیسری حدیث دے اندر 15 دن گوشت کھاندے رہے. 300 صحابہ اکرام نے ایک مہینہ گوشت کھاتا ہے. صحابی بیان کر دینے جس وقت واپس آن لگے اسی کیا اندازہ تے کریے مچھلی کتنی بڑی ہے. جس وقت اسی جناب اس دا آنا جڑا نکال کر کے ان دے وچوں چربی نکالی, چربی دے نال اسی بڑے بڑے مٹکے بھر لے. جس وقت آنا خالی ہویا تے 15 آدمی آنکھ دے ایس گڑے دے وچ بیٹھ گئے. اتنی بڑی مچھلی اللہ نے بنائی.
اور ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ اس دی جڑی ہے نا پسلی دا ایک کنڈا اس نو انج کھڑا کیتا گیا، سب تو لمبے قد دا آدمی اس نو نیچے تو گزاریا گیا، اس دے سر نو اس نے ٹچ نہیں کیتا۔ اور ایک حدیث دے اندر ہے کہ ایک جناب لمبے قد دے آدمی نو اونٹ تے سوار کر کے اس دے نیچے تو گزاریا گیا، اس کنڈے نے سر نو ٹچ نہیں کیتا، اونٹ دے اوپر سوار ہو کے پسلی دے کنڈے دے تھلوں انسان گزر گیا۔ اتنی بڑی مچھلی، جس رب نے مچھلی اتنی بڑی بنائی ہو، رب کتنا بڑا۔ میں چھوٹیاں عام مخلوقاں نو پیچھے کر کے تھوڑا جا کے بات نو بداواں، اے جڑے حاملین عرش فرشتے نے نا، السلسلہ تو صحیحہ دے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا اللہ دے عرش نو اٹھان والا فرشتہ ہے، اللہ دے عرش نو اس وقت 4 فرشتیاں نے اٹھایا ہے، قیامت والا دن ہوئے گا 8 فرشتے اٹھان گے، ایک فرشتہ کتنا بڑا ہے؟ فرمایا اگر اے اس دی گردن تو لے کے کندھے تک دا فاصلہ طے کرنا ہوئے 700 سال چل دے رہو، 700 سال تسی اے جناب گردن تو لے کے کندھے دا فاصلہ کراس نہیں جے کر۔ یہ نہیں دسیا بھی تسی پیدل جانا ہے کہ سواری تے جانا ہے، کنج جانا ہے، صرف مسافت بیان کی تھی۔ 700 سال مسافت جندہ اے کندہ ہے، باقی فرشتہ کتنا بڑا ہوئے گا۔ اور اتنیاں بڑیاں مخلوقاں کہ میں پڑھ رہا سی بلکہ تسی عام سن دے رہن دیو، اسرافیل نو اللہ نے اتنا بڑا بنایا ہے کہ قیامت دے قریب جس وقت وہ کرنال ہے کہ انج پھونکن گے نا، اللہ نے اونا دی پھونک دے وچ اتنی طاقت رکھی ہے، پاور رکھی ہے کہ پوری دنیا دیاں مخلوقاں اونا دی ایک آواز سن کے بے ہوش ہو جان۔ جس فرشتے دی پھونک دے اندر اتنی طاقت ہے، ان دی اپنی طاقت کتنی ہوئے گی؟ پھونک دی طاقت نال سارے بے ہوش۔ اور ایک فرشتہ ہے اس دا نام ہے رعد، صحیح حدیث دے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے انہوں اگ دا گوڑا تھمایا ہے، جس وقت بارش ہوندی ہے اے جناب بادلہ نو لے کے ہاتھ کے اگے جا رہا ہوندہ ہے، نال ڈانٹ رہا ہوندہ ہے، جس وقت ڈانٹ کے اے فرشتہ گرجدہ ہے، انج آواز بادلان دے وچوں آندی ہے کہ عام کمزور دل آدمی ڈر جاندہ ہے اور کب جاندہ ہے۔ یہ رعد فرشتے دی آواز ہے، صحیح حدیث۔ اللہ نے کتنے بڑے بڑے فرشتے بنائے ہیں۔ جبریل علیہ السلام فرشتیاں دے سردار نے 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ، فرشتیاں دے سردار اللہ نے 600 پر عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میں اصلی صورت دے اندر 2 مرتبہ دیکھے ہیں، ایک مرتبہ غار حرا دے موقع تے اور دوسری مرتبہ معراج دے موقع تے۔ آقا فرماندے نے میں انج ویکھیا، انج لگدا سی پورا افق ایک پاسا کلا جبریل ہی، اتنا بڑا جبریل ہے کہ 600 پر۔ قوم لوط نے جس وقت اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کیتی ہے نا، اللہ نے جبریل نو آرڈر دیتا ہے، جبریل نے ایک پر مارے ہے، ایک پر 600 پر دے وچوں ایک پر مارے ہے، زمین نو انج تھلوں دی کھگ کے آسمان دے قریب لے جا کے بستی صدوم نو انج الٹا کر کے زمین تے سٹے ہے، اتنا تیزی دے نال سٹے ہے کہ تفسیر القرآن دے اندر پروفیسر عبدالرحمن کیلانی رحمہ اللہ بیان کر دینے کہ سائنس دانہ نے لکھے ہے کہ آج او بستی سطح سمندر تو 400 کلومیٹر تھلے جا جائے۔ سطح سمندر جڑا پانی ہے نا سمندر دا، ان دے تو 400 کلومیٹر بستی صدوم نیچے جا جائے، ایک پر مارے ہے 600 پر۔ اللہ دی مخلوق اتنی بڑی ہے، رب کتنا بڑا ہے، رب کتنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس رب دی توحید بیان کر دے ہو، جس دی شان بیان کر دے ہو، جس دی عظمتہ بیان کر دے ہو، کدی سوچیا کرو کہ ساڈا رب کتنا بڑا ہے۔
پتہ ہے رب العالمین دی مخلوقات دے وچوں ایک مخلوق زمین بھی ہے. زمین ایک سیارہ ہے عام سیاریاں دی طرح، لیکن یہ چھوٹا سیارہ ہے. بڑے بڑے سیارے اور سورج مل کر کے یہ سارا ایک جناب سولر سسٹم دا ایک حصہ ہے، شمسی توانائی ہے. اور اربوں کھربوں اس طرح دے جناب سارے سیارے اور ستارے مل جان پھر ایک ملکی وے بند ہے، کہکشاں بندی ہے. اور ان دی میں تفصیل نو بھی جان تو بغیر ہی تو دس دیاں کہ جڑا ہے نا ایس زمین تو دور سب تو دور جڑی چیز ہے وہ 46 ارب نوری سال دے فاصلے تے 46 ارب نوری سال. نوری سال دا شاید تو انہوں نہیں پتا کسے نو تقریبا نوری سال تو انہوں سمجھان واسطے نا میں ایک جڑا سائنس نے چیز بیان کیتی ہے نا کہ سب تو تیز رفتار جڑی توڑے کول چیز ہے نا روشنی جے. سب تو تیز رفتار چیز جڑی ہے وہ روشنی. ایک سیکنڈ کنا کو ہوندہ ہے؟ ایک سیکنڈ دے وچ 1,86,000 میل سفر کر دیجئے. روشنی ایک سیکنڈ دے اندر 1,86,000 میل سفر کر دیئے. اگر ایک پورا سال سفر کرے نا روشنی ویکھو ایک سیکنڈ دے اندر اتنا فاصلہ، منٹ دے اندر کتنا ہوئے گا، گھنٹے دے اندر، دن دے اندر، ہفتے دے اندر، عشرے دے اندر، مہینے دے اندر، سال دے اندر. جو سال دے اندر طے کرے گی انہوں کہندے نے نوری سال تے 4 ارب نوری سال دا فاصلہ ہے. چلو اس تو اگے میں تھوڑا یا حدیث نال سمجھا دیں، یہ تے سینسی چیز ہے. مسند احمد دے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی بیان کر دینے فرمان دینے اسی نبی علیہ السلام دے کول انج تشریف فرمان. نبی پاک جلوہ فروز نے آقا تشریف فرمانے اسی میں موجود اچانک آسمان تے ایک بدلی نمودار ہوئی ہے. آقا فرمان دینے میرے صحابیوں جان دیو اے کی چیزیں. صحابہ کہن دینے اللہ و رسولہ عالم، اللہ تے اندہ رسولی بہتر جان دینے. آقا فرمان دینے میرے صحابیوں ایک بدلی ہے، اے جناب بارش برسان جا رہی ہے، ایسی قوم وال جا رہی ہے جڑی اللہ دا شکر بھی ادا نہیں کر دی، اللہ نو پکار دی بھی کوئی نہیں، اتھے جا کے برسنا چاندی ہے. غور کرے آجے نبی پاک دی حدیث تے. آقا علیہ السلام فرمان دینے میرے صحابیوں جان دیو اس بدلی دے اوپر کی ہے اللہ دے اندہ رسول بہتر جان دینے. نبی پاک فرمان دینے ان دے اوپر اس آسمان ہے، پہلا آسمان ہے، زمین تو لے کے پہلے آسمان دا فاصلہ 500 سال دی مسافت ہے. کنے 100 سال؟ 500 سال دی مسافت. تھوڑی جی گلنا مشکل نے، توجہ کرے آجے انشاءاللہ ذہن سے بہ جان دیا، توجہ دیں، توجہ چاہیے تھی. 500 سال دا فاصلہ. اور دوسری حدیث نو نال ملا کے میں بیان کرنے لگیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین تو لے کے پہلے آسمان دا فاصلہ 500 سال دی مسافت ہے، پھر پہلے آسمان دا مٹاپا ایک 500 سال دی مسافت ہے، دوسرے آسمان دا خلا 500 سال دی مسافت، دوسرا آسمان ان دا مٹاپا 500 سال. آپ نے 7 آسمان گنوائے. ہر آسمان دے درمیان 500 سال دا فاصلہ ہے اور 500 سال دا فاصلہ ہی اس دا مٹاپ ہے. پھر دوسری حدیثاں نو نال ملا کے آقا فرماندے نے کہ 7ویں آسمان دے اتے سمندر ہے. 7ویں آسمان دے اتے کی ہے؟ سمندر ہے. اس دے وچوں 4 نہراں نکل دیاں نے، لمبی بات ہے. اور دوسری حدیث نو نال پھر ایک اور نو ملاواں، اس دے اندر موجود ہے کہ 7ویں آسمان دے اتے جنت الفردوس ہے. جنت الفردوس ہے اور جنت الفردوس دے اتے رب العالمین دا عرش ہے. پھر نبی پاک نے فرمایا جان دیو تواڈے نیچے کی ہے؟ کہنے لگے اللہ دے اندر رسول بہتر جان دے. فرمایا زمین ہے.
فرمایا اس زمین دے تھلے کیے اللہ تے اندر رسول بہتر جان دے فرمایا اندر تھلے بھی زمین ہے انہاں دے درمیان فاصلہ 500 سال دی مسافت ہے آسمانہ دی طرح نبی پاک نے 7 زمینہ شمار کروائیاں پھر نبی پاک نے فرمایا ایک رسی نو انج سٹو 7ویں زمین تے پہنچ جائے ایتھے سائنسدانوں نے بھی تکے لائے نے انہاں جی 7 زمینہ تمرا 7 بر اعظم نے 7 ٹکڑے نے جبکہ حدیث نبی پاک نے فرمایا کہ 500 سال دا فاصلہ ہے تھلے زمین ہے پھر فاصلہ ہے پھر زمین ہے پھر فاصلہ ہے پھر زمین ہے رسی سٹو تھلے والی زمین تک جائے صحیح حدیث موجود نہیں مطالعہ نہیں اپنی پھر عقل دے گھوڑے دڑان دے نے پھر فیل ہوں شریعت کا مطالعہ کرنا چاہیے تو بہرحال 7 زمینہ تے 7 آسمان ہو گئے اتنے بڑے ہوں تو سی تھوڑا جا غور کریا جو اتنے بڑے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابیوں 7 زمینہ تے 7 آسمان 14 طبق جن دے اتے جناب آسمانہ دے اتے سورج بھی ہے ستارے بھی نے سیارے بھی نے اے سارے مل جان اللہ دی کرسی دے مقابلے دے اندر انجی لگ دینے جویں بڑے سارے میدان دے ویچے ایک چھلا پیا ہوئے اللہ دی کرسی اتنی بڑی وسیع کرسیہ السماوات والارض جس رب دی کرسی اتنی بڑی اور رب کتنا بڑا ہے فرمایا کہ اللہ دی کرسی اللہ دے عرش دے مقابلے دے اندر اللہ دا عرش کرسی دے مقابلے دے اندر اتنا بڑا ہے کہ انج جنہیں بڑے سارے میدان دے وچ ایک چھوٹا جا چھلا پیا ہوئے اللہ دا عرش اتنا بڑا ہے کرسی دے مقابلے عرش اتنا بڑا ہے تو رب کتنا بڑا ہے پتہ چل رہا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر ای اللہ نے جنت دے 100 درجے بنائے جے ان دیتے بھی ایک حدیث میں صرف خلاصاتاً لمبیاں حدیثاں نے کیونکہ ساڑھے شہر پنجاب موجود نے میں لمبی تفصیل وال نہیں جا رہا میں نے تا ساریاں حدیثاں پوریاں سناواں تو پھر میں تنودی رات تک بھائی رکھنا تو بہرحال گل ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت دے اللہ نے 100 درجے بنائے 100 درجے جڑا آخری جنتی جنت وچ جانا ہے نا آخری جنتی ادھروں جناب عذاب لے کے بچ بچا کے اینڈ تے جنت وچ آئے گا انہوں جنت پتہ جے کنی ملنی ہے فرمایا جتنی ہے ساری دنیا اس تو 10 گنا زائد جنت آخری جنت میں ملنی ہے آخری جنتی نو تے باقی جنت کتنی وڈی ہوئے پھر نبی پاک نے اصلاح کیتی ہے قیامت والے دن سارے لوگاں دیاں ملا کے نا آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک لوگاں دیاں 120 صفحہ ہون گیاں 120 صفحہ دے وچوں 80 صفحہ کلی امت محمدیہ دیاں ہون گیاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے رب العالمین دی ذات ہے بہت بڑی ذات ہے تو اچھا ہون اگے گل پھر مقدی مکائیے ہون کرسی عرش 7 زمینہ 7 آسمان اتنے بڑے اللہ کتنا بڑا حدیث پاک دے اندر موجود ہے نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت دا دن ہوئے گا رب العالمین جناب 7 زمینہ نو ایک انگلی تے وال لین گے 7 زمینہ نو ایک انگلی تے وال لین گے اے یہودی عالم کہا ہے آکے کہندہ ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جی عزیز تورات دے اندر پڑھے ہے قیامت والا دن ہوئے گا اللہ 7 زمینہ نو ایک انگلی تے وال لین گے 7 آسمانہ نو دوسری انگلی تے وال لین گے اور جناب سارے درختانو ایک انگلی تے وال لین گے سارے سمندر تے دریا تے نہران ندی نالے سارے پانی تے مٹی انہوں ایک انگلی تے وال لین گے ساریاں مخلوقانوں ایک انگلی تے وال لین گے ساری دنیا دیا چیزاں اے انگلیاں تے وال لین گے پھر اللہ کی فرمان گے انا المالکو میں بادشاہ ماں این الجبارون این المتکبرون کتھے گانے جابر و ظالم بادشاہ لوگاں تے ظلم کرنے والے لوگاں تے ستم کرنے والے کتھے گانے تو اللہ پوچھن گے لمن الملک اليوم
اج دے دن دسو بادشاہت کیندی ہے؟ ایتھے فرعون بھی ہے، نمرود بھی ہے، بڑے بڑے ظالم موجود نے، کوئی جناب انج چری دے پر دی طرح پر نہیں مارے گا۔ خاموشیاں تاری نے، سکتے تاری نے، اللہ فرمان گے للہ الواحد القہار۔ آج ایک اللہ زبردست بادشاہ دی بادشاہی جے، اے جے رب العالمین جندے بارے روز مؤذن کہندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی پاک فرماندے نے اے مؤذن اللہ دی شان بیان کرتا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ان دی گردن نو سب تو لمبا کر دیں گے، پتہ چلے گا اللہ دیاں ازانہ کہن والا بندہ ہے۔ سب تو پہلے نبی پاک نے شرک دا رد کیتا ہے، رب العالمین دی پہچان کروائی ہے، پھر نبی پاک نے حقوق العباد بیان کیتے نے، آقا علیہ السلام نے عدل و انصاف دا درس دیتا ہے، اور والدین دی خدمت دا نبی پاک نے حکم دیتا ہے، اور اسی طریقے جناب یتیمہ مسکینہ دے نال پیار کرن دا حکم دیتا ہے، آپس دے اندر مودت محبت عقیدت اور الفت دے رشتے استوار کرن دا حکم دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سانو ساریاں نو اخوت دا درس دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اے اصلاح معاشرہ نبی علیہ السلام نے جو کیتا ہے نا، پوری کائنات دے اندر ایک مثال ہے کہ غیر مسلم بھی اگر اپنے معاشرے نو منظم کر دینے تو او جناب نبی علیہ السلام دی سیرت نو لے کے اور آپ دے ساتھی عمر بن خطاب دے عدل و انصاف نو لے کے، تو اس واسطے نبی علیہ السلام دی سیرت دا مطالعہ ضروری ہے۔ میں انہاں گلاں تے اکتفا کردہ ختم کرنا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔